اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 اور 260 پر مشتمل ہوگی۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ توحید کے دلائل پر دو واقعات اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، پر دونوں واقعات بڑے کمال کے ہیں، سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی ہیں سیدنا عزیر علیہ السلام، نام سنا ہے نا جی؟ یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا، عزیر ابن اللہ، کہو استغفر اللہ۔ بیٹا کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ واقعہ ہے، یہ انہوں نے سنا ہوا تھا یہودیوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ صحیح بتا دیا، تو یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک بستی تھی، وہ بستی کون سی تھی؟ بعض نے کہا جی یروشلم تھی، اور بعض نے کہا کہ وہ بیت المقدس کی بستی تھی، اور یہی زیادہ مفسرین نے لکھا ہے۔ بخت نصر نے حملہ کر کے سارے شہر کو برباد کر دیا، اور ایک بھی مکان نہ چھوڑا جس کو گرایا نہ گیا ہو۔ پہلے اس نے چھتیں گرائی، اوپر دیواریں گرا دی، قرآن پورا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اور ادھر سے عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا، وہ اپنے گدھے کی سواری پر بیٹھ کے جا رہے تھے، بولتے جائیے تاکہ ٹائم تھوڑا لگے۔ اور پاس ان کے کھانے کے لیے انجیر تھی۔ یہ جو انجیر کا پھل ہے نا جی، یہ بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو خشک کر کے سکھا کے استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ روٹی بھی تھی کھانے کے لیے، انجیر بھی تھا، اور کچھ انگوروں کا شربت بھی تھا، تو یہ سارا کچھ سامان تھا، اور گدھے پر سوار تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے اوَكَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، کہ اس شخص کی طرح جس نے جو گزرا بستی سے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو وہ بستی ساری اوندھی گری پڑی تھی اپنے چھتوں پر، یعنی پہلے چھتیں گری اور اوپر دیواریں گر گئی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اوندھی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ قَالَ، تو حضرت عزیر نے کہا، اَنَّا یحیی هَٰذِهِ اللّٰهُ، اَنَّا کیسے، کس طرح، یحیی زندہ کرے گا، هَٰذِهِ اللّٰهُ اس بستی کو، بعد موتها موت کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب اللہ چاہتا تو اسی وقت زندہ کر دیتا، پر اللہ نے فرمایا میرے نبی میں تمہیں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ فوراً فَأَمَاتَهُ اللّٰہ، اللہ نے اس نبی کو سلا دیا۔ بولیے، اس نبی کو سلا دیا۔ نیند پر بھی موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نیند پر بھی کس کا لفظ استعمال ہوتا ہے جی؟ موت کا۔ سونے کی دعا بھی یہی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اور اٹھنے کی دعا بھی یہی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ تو اللہ نے، اس لیے میں نے ترجمہ کیا ہے، انا یحیی فاماتہ اللہ، اللہ نے انہیں سلا دیا، مئۃ عام، اور 100 سال کے لیے سلا دیا۔ بولیے کتنے سال؟ 100 سال۔ اصحاب کہف کتنے سال سوئے؟ 309 سال۔ بولیے 309 سال۔ اور کوئی ان کا جسم خراب؟ بولتے جائیے نا، میں نے کہا ٹائم نہ ضائع کریں۔ ان کے کوئی کپڑے خراب، کوئی ناخن شاخن بڑے، اتنے ماشاءاللہ مہینہ حجامت نہ کراؤ تو سوچو پھر کی بنتا ہے، کیوں جی؟ جدو احسان صاحب نو مہندی نہ لبے تو ویکھو نا، ادھے کالے تھے ادھے چٹے، ساڈا حال تو یہ ہو جاتا ہے نا۔ اور 100 سال اللہ تعالیٰ نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، اور جب 100 سال گزر گئے تو پھر ذرا سنیے، ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ قال، پوچھا، کم لبثت، کتنی مدت سوئے رہے ہو؟ کتنی مدت سوئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، قال لبثت یوما، میں ایک دن، نہیں، او بعد یوم، آدھا دن سوتا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ سونے لگے اس وقت ٹائم تھا، سمجھ لے چاشت کا وقت، یہ 9 کا 9:30 کا 8 8:30 کا ٹائم تھا۔
اور جب اٹھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے مغرب ہونے والی ہے. جب 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا تو شام کے قریب کے ٹائم عصر جا رہی ہے اور مغرب آ رہی. انہوں نے کہا میں ایک دن سویا ہوں. نہیں 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 بھائی، او بعد یوم، یا پھر میں آدھا دن سویا ہوں. قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو اے میرے نبی عزیر تو 100 سال سویا رہا ہے. کتنے سال؟ 100 سال. تو نبی کو تو یقین آ گیا. فانظر الی طعامک، اگر اپنی روٹی دیکھ. کیا دیکھے؟ اپنی روٹی دیکھ. وہ دیکھا. وشرابک، اپنا شربت بھی دیکھ. ولم یتسنہ، مجال ہے جو روٹی ذرا جنی بھی خشک ہوئی ہوئے. ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے نبیوں کے ساتھ لگ جائے، وہ روٹی ہو اس پہ فنا کوئی نہیں، وہ شربت ہو اس پہ فنا کوئی نہیں، وہ کتا ہو جو ولیوں کے ساتھ لگ جائے اس پہ فنا کوئی نہیں. اے میرے نبی کی امت، اگر تم اپنے نبی سے جڑ جاؤ گے تو تمہیں بھی کوئی فنا نہیں کر سکے گا، تم بھی ہمیشہ باقی رہو گے. فرمایا وانظر الی طعامک، فانظر الی طعامک، اپنی روٹی دیکھ. وشرابک، اپنا شربت دیکھ. لم یتسنہ، اس میں کوئی بھی سڑنا گلنا بو باسی کچھ بھی نہیں. اچھا یہ تسی دسو بھی روٹی چھوٹی ہے کہ کھوتا چھوٹا ہے؟ تسی تو جلدی بولو نا. کیوں جی بھائی، روٹی چھوٹی ہے یا کھوتا چھوٹا ہے؟ تو روٹی تو بدلی کوئی نہیں، اس کو کچھ ہوا بھی نہیں. اچھا وہ شراب انگور کا جو شربت تھا وہ چھوٹا ہے یا کھوتا چھوٹا ہے؟ شربت ہی چھوٹا ہے نا، بولو تو صحیح. او اللہ نے پتا کیا فرمایا؟ اچھا روٹی ٹھیک ہے، شربت ٹھیک ہے. فرمایا وانظر، ہن ویکھ، الی حمارک، اپنے کھوتے وال. او وے کھوتا کتھے ہے؟ ویکھیا اللہ نے وچ ایک گل کر چھڑی، جملہ معترضہ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے میرے نبی اب میں تمہیں ساری لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں گا، اپنی قدرت کی نشانی. میں مرنے کے بعد کیسے زندہ کروں گا اس چیز پر آپ کو نشانی بنا دوں گا. اچھا وانظر الی العظام، دیکھ اس کی ہڈیاں. او ہڈیاں وکھری ہوئی پڑی تھی. کھوتا تو مطلب فنا ہو گیا نا، ہڈیاں وکھری پڑی ہیں. بولو ہڈیاں. روٹی تو فرق نہیں آیا اور شربت بھی فرق ہے، پر کھوتا صاحب جڑے سن وہ ختم ہو گیا. یہ اس کی ہڈیاں. کئی فنون شزوہا، اب دیکھ میں اس کو کیسے جوڑتا ہوں. ثم نکسوہا، پھر چڑھاتے ہیں. لحمن، ان پر میں گوشت. پھر دیکھ میں ان کو کیسے جوڑتا ہوں اور کیسے گوشت چڑھاتا ہوں. فلما تبین لہ، چنانچہ جب نمایاں ہو گئی اس کی حقیقت، یعنی اللہ نے واضح کر دیا. اس کی ہڈیاں ٹوٹی تھی، پہلے اللہ نے کھوتے صاحب دی ہڈیاں جوڑیاں، پھر اللہ نے ہڈیوں پر ماس چڑھایا، اس کے ٹانگیں بنائی، اس کا کان بنایا، اس کا چہرہ بنایا، سب کچھ بنا کے اس میں روح ڈال دی اور وہ ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگ پڑا تو کھوتا ہو گیا ٹیٹ. تو فرمایا فلما تبین لہ، اے بھائی کھوتیاں نو بھی ماڑا نہیں سمجھنا تو کمارا نو بھی ماڑا. ہاں کیونکہ غزوہ خیبر میں نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کھوتا آیا، اس کا نام تھا یافور. اس نے کہا جی میں انہاں کھوتیاں دی لڑی چوں ہاں جنہاں تے نبی سواریاں کردے رہے نے، انہاں کھوتیاں چوں میں آخری کھوتا تے ہن نبیاں چوں تسی آخری نبی ہو، تے مہربانی کر کے مینوں قبول فرما لو. میرے نبی پاک نے اس کو قبول فرما لیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو حضور نے بلانا ہوتا تھا نا، اس یافور کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ بھائی فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ. یہ دروازے پہ جا کے ٹھک ٹھک سر مارتا تھا اور 2 بار ڈھیچو ڈھیچو کرتا تھا تو صحابی سمجھ جاتے تھے بھئی یافور آیا، حضور نے بلایا ہے. ہاں جی. اور جب سرکار نے پردہ فرمایا تو یہ بیچارہ کام دیواروں میں ٹکرے مار مار کے اس نے بھی اپنی جان دے دی. اس نے کہا کہ حضور کے بغیر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں. تو جو نبی کی عظمت نہ سمجھے وہ گدھے سے بھی گرا ہوا ہے، اس سے تو کھوتا اچھا. بولو بھئی اس سے کھوتا اچھا. اچھا جی کھوتا فلما تبین لہ، جب اللہ نے کھوتا مکمل کر دیا، سارا واقعہ مکمل کر دیا، قال اعلم، تو پھر نبی بولے ان اللہ علی کل شیء قدیر،
کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. بولیے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اٹھے پھر عزیر علیہ السلام 100 سال باقیوں پر تو گزر گیا نا, یہ تو ویسے کے ویسے ہی تھے. اب یہ بستی میں داخل ہوئے تو وہ چونکہ ساری بستی نہیں آباد ہو چکی تھی, اپنے گھر کا بھی پتا کہ میرا گھر کتنے چلا گیا, مکان ہو سائڈ تے سی اندر چلا گیا آبادی سے. تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جس کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور ٹانگیں اتنی کمزور تھی کہ جب عزیر علیہ السلام سونے لگے تو اس کی عمر تھی 20 سال. آج اس بڑھیا کی عمر ہو چکی ہے 120 سال. وہ بیچاری چل بھی نہیں سکتی اور دیکھ بھی نہیں سکتی. تو اس اماں کے کان میں حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اماں میں تینوں پہچان لیا ہے, تو بھی مینوں پہچان. اس کا کیا تو کون ہے؟ کیا میں عزیر علیہ السلام ہوں. اماں کہنے لگی ہیں میں تے 100 سال ہو گیا کدے انہوں کسے نا ہی نہیں لیا, کبھی اس کا ذکر ہی نہیں ہوا, تو واقعی عزیر علیہ السلام ہے؟ کہا ہاں میں عزیر علیہ السلام ہوں. اس نے کہا اماں دل چاہ کے اللہ بھی میرا کام بھی بڑھ گیا. اس کا کیا عزیر علیہ السلام کی تو دعائیں اللہ بڑی قبول کرتا تھا, اگر تو عزیر ہے نا تو دعا کر میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اور ٹانگیں بھی ٹھیک ہو جائیں, پھر میں مانوں گی کہ تو عزیر علیہ السلام ہے. وگرنہ مجھے کیا پتہ, نہ مجھے نظر آتا ہے نہ مجھ میں صحت ہے. 120 سال کو تھوڑی عمر تے نہیں نا. وہ خیر دعا مانگی, اللہ نے بینائی واپس عطا فرما دی اور اس کی ٹانگیں بھی. اماں نے جدو ویکھیا تو کہنے لگی ہیں واقعی تسی تے وہی ہو. تو عزیر علیہ السلام نے کہا میرا گھر کدھر ہے؟ اور میرا ایک بیٹا تھا 18 سال اس کی عمر تھی. اس نے کہا وہ بھی اب 118 سال کا ہو چکا ہے, میں تجھے اس کے گھر. تو پوتیاں پوتے بھی جوان ہو چکے تھے. تو جب گھر میں داخل ہوئے انہوں نے کہا یہ کون؟ تو اماں نے کہا کہ میں تو فلاں ہوں اور یہ تیرے باپ عزیر علیہ السلام ہے. تو کہنے لگے میں کیسے یقین کروں کہ 100 سال کے بعد میرا ابا اٹھ کے آ گیا. اس نے کہا دیکھ لے یہی ہے عزیر علیہ السلام اور تیرا ابا ہے. اس نے کہا میرے ابے کے 2 کندھوں کے درمیان ایک چھوٹا سا نشان تھا, اگر وہ ہے تو پھر تو یہ میرا ابا ہی ہے. چنانچہ قمیض اتاری عزیر علیہ السلام نے اور وہ نشان موجود تھا. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے عزیر علیہ السلام. بولیے یہ ہے عزیر علیہ السلام. تو ان کو پتہ چل گیا. تو اس پر اللہ نے بتایا کہ میں یوں زندہ کروں گا. اب دیکھیے میں اور آپ ابھی زندہ بیٹھے ہیں, میرا اور آپ کا جسم بنا ہے پانی کے قطرے سے, اور وہ پانی کا قطرہ بنا ہے غذا سے. بولیے کس سے بنا ہے؟ بولیے ذرا کس سے بنا ہے؟ وہ غذا کہاں سے آئی ہے؟ گندم کھائی تو گندم دیکھ لو کہاں سے آئی. پھر ہم نے سبزیاں کھائیں وہ کہاں سے آئی. تو یہ دودھ پیا وہ کہاں سے آیا, اور کیا کیا کھایا. تو یہ سارے ذرے جمع ہوئے, ہماری غذا بنی, غذا سے قطرہ بنا, قطرے سے لوتھڑا بنا, لوتھڑے سے جناب ہڈیاں بنی, ہڈیاں پہ گوشت آیا اور گوشت میں روح آئی تو انسان بن گیا. اللہ بتا رہا ہے کہ جس طرح منتشر چیزوں سے تیرا وجود بنا دیا ہے, اب اگر دوبارہ تیرا وجود منتشر ہو جائے تو کیا میں دوبارہ جمع کر کے کھڑا نہیں کر سکتا؟ لہذا یہ اس بات کا بیان دلیل ہے کہ اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا. بولیے اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا. پچھلا واقعہ کیا تھا؟ نمرود اور حضرت ابراہیم کا. ٹھیک ہے جی. اور یہ واقعہ کن کا ہو گیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا. چلیے اب اگلی آیت جو آیت نمبر 260 ہے اس میں اللہ تعالیٰ